اور تو فواد چودھری گفتگو کریں، آپ کو لیے چلتے ہیں. مسئلہ نہیں ہے کہ جواب لے سکیں، اس کے اوپر بہانوں سے واک آؤٹ کریں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی، ان کے رویے ان ڈیموکریٹک ہیں، ان کے رویے جمہوری نہیں ہیں. یہ جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ایک سینیٹر صاحب جو ہیں بات شروع کریں گے صوبیدار، حوالدار، لانس نائک تضحیق کرتے ہیں فوج کی. میرا جیلم سے تعلق ہے، کوئی ہمارا گاؤں نہیں ہے جہاں شہید نہیں، کوئی میرا گاؤں نہیں ہے جہاں غازی نہیں ہے. ہم یہاں تضحیق سننے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم ان لوگوں کی جو راتوں کو انتہائی برے موسموں میں پاکستان کی سرحدوں کے اوپر اپنی لہو کی بازی دیتے ہیں، اپنی جان کی بازی ہارتے ہیں پاکستان کے لیے، ہم یہ تضحیق نہیں سنیں گے. اور آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فوج کی، عدلیہ کی ادارے کے اندر تضحیق نہیں کریں گے. لیکن چند سینیٹرز نے خصوصاً یہ رویہ بنا لیا ہے. وہ آتے ہیں، سپاہی کی تضحیق کریں گے، حوالدار کی تضحیق کریں گے، جرنیل کی تضحیق کریں گے. یہ رویہ ناقابل قبول ہے. ان کو اپنے رویوں کو بہتری لانی پڑے گی، اور اس طرح سے ہم نہیں چلنے دیں گے کہ یہ ایک تماشا بن جائے. اور پھر یہ جو اچکزئی صاحب کی پارٹی نے جس طریقے سے بلوچستان میں پہلے حکومت کی ہے، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ صرف فوج کو تنقید کر دینے کا نام جمہوریت ہے. نہیں جناب، جمہوریت نام ہے ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا. ایک رسپانسبل گورنمنٹ آپ قائم کریں. صرف اداروں کے اوپر تضحیق کرنے سے آپ آگے نہیں چل سکتے. پرائم منسٹر صاحب نے کل کیا قیامت کی بات کر دی ہے کہ جس کے اوپر اتنا سیخ پا ہے آپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ 6,000 ارب روپے سے قرضہ 30,000 ارب کے اوپر چلا گیا ہے 10 سالوں میں. کچھ ذمہ دار کوئی تو ہے یہاں پہ. کون سا ادارہ ہے، چاہے آپ پی آئی اے اٹھا لیں، آپ سٹیل مل اٹھا لیں، آپ بجلی کا محکمہ اٹھا لیں، کون سا محکمہ ہے جو آپ کی دست گرد سے محفوظ رہا؟ اور وہ لوگ جو سیف الرحمان کو جنہوں نے چیئرمین نیب لگایا اور ججوں کو فون کرتے تھے کہ فلانے کو 5 سال سزا دے دو، فلانے کو 7 سال سزا دے دو، وہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمیں آپ سبق نہ پڑھائیں. نہ ہم وکٹمائزیشن کریں گے، نہ ہم وکٹمائزیشن کے حامی ہیں. لیکن آپ روئیں، آپ دھوئیں، آپ واک آؤٹ کریں. آپ نے جتنا رونا پیٹنا ہے آپ روئیں پیٹیں. احتساب کا عمل نہیں رکے گا. پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو ایک روٹین حق میٹھا میٹھا کر کے چلنے والی حکومت کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیے. پاکستان کے لوگوں کی توقع ہے کہ ہم انہیں تبدیلی دیں گے اور طاقتور آدمی شکنجے میں آئے گا. ہمارے اپنے لوگوں کے اوپر نیب کے مقدمات بنے ہیں، ہم نے تو انفلوئنس نہیں کیا. سٹنگ منسٹر جو ہے اس نے استعفیٰ دیا جب ان کے اوپر نیب کا ریفرنس آیا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو گیا. ہمارے یہاں پر لوگ ہیں، ان کے اوپر کیسز بنے، کروڑا لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے اور اس توقع سے ووٹ دیا ہے کہ جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے تو وہ برابر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. سو اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ بڑے آدمی کو، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی فلانے آدمی کو نہیں پکڑنا چاہیے، ہم نے تو نہیں پکڑا. حکومت کا شہباز شریف صاحب کی گرفتاری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ مقدمہ کب بنا تھا؟ یہ تو بنا تھا 2017 میں. اس وقت حکومت کس کی تھی؟ نواز شریف صاحب کی حکومت میں آپ کے اوپر مقدمہ بنا تھا. چیف منسٹر اس وقت کے جو شہباز شریف صاحب تھے. ہم نے تو نہیں بنایا. انکوائری ہوئی، ہم نے تو نہیں کرائی. انویسٹیگیشن میں اریسٹ ہوئے، ہم نے تو نہیں کیا. اسی طریقے سے باقی لوگ اگر جائیں گے، اور لیکن یہ فلودے والے کے پاس سے 2.5 ارب روپیہ نکل آیا، فلانے کے چھابڑی والے سے 1.5 کروڑ نکل آیا، 77 سے زیادہ اکاؤنٹس ہیں. مجھے بتائیے، یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں
ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ سب کو پتا ہے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا یہ ایک بالکل کہہ لیں کہ واضح قدم ہے. ہم نے اسٹولن پیسہ بھی واپس لے کے آنا ہے, اداروں میں بھی ریفارم کرنا ہے. اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا. اس کے لیے اپوزیشن چاہے احتجاج کرے, چاہے جو مرضی کرنا چاہے. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ احتجاج کریں, کنٹینر ہمارا خالی ہے, استعمال نہیں ہو رہا, ہم آپ کو بھجوا دیتے ہیں. اور لیکن یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ کنٹینر سے ابھی نہیں اترے, ہم کنٹینر سے اتریں گے بھی نہیں. تحریک انصاف ایک انقلابی پارٹی تھی, ایک انقلابی پارٹی ہے, ایک انقلابی پارٹی رہے گی. اور کنٹینر کے اوپر وقت گزارنے کے لیے, احتجاج کرنے کے لیے کریکٹر چاہیے, اس کے لیے طاقت چاہیے, اس کے لیے عوام کا ساتھ چاہیے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ صبر اور شکر کریں, اور جو آپ کا یہاں پر دو دال دلیا چل رہا ہے کچھ دن اور چلے گا. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا احتساب کے اوپر اگر ہمارا کنٹرول ہوتا, پرائم منسٹر صاحب احتساب بیورو کے بھی چیف ہوتے, تو اب تک تو آدھے ماشاءاللہ جو ہے یہ یہاں پہ تقریریں نہ کر رہے ہوتے, جا کے اپنے ریمانڈ بھگت رہے ہوتے جج صاحبان کے پاس. جیسے یہ بتائیے گا کہ چند دن پہلے چیئرمین نیب نے ملاقات کی پرائم منسٹر صاحب سے, اور اس کے بعد بطور اپوزیشن بقول کے ان کی میاں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے. کیا وہ ان کے بقول یہ کہ جو بائی الیکشن ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی حکومت کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر از پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. نیب ہو, پاکستان کی فوج کے سربراہ ہوں, پاکستان کے چیف جسٹس ہوں, تمام لوگ ان سے ملاقاتیں کریں گے, وہ تمام لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے. ادارے جو ہیں ان کی اپنی اپنی ایک جورسڈکشن ہے, اس کے اندر وہ کام کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے نیب کو, قانون کے تحت وہ آزاد ادارہ ہے. لیکن ملاقات کر کے, جس طرح سے کل بھی آپ نے دیکھا نیب نے اپنی اینول رپورٹ دی ہے, وہ انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دینی ہے. سو پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ایک انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ایک انڈیویجولز نہیں ہیں, وہ ادارے ہیں خود. تو ظاہر ہے کہ اداروں کا اپنا اپنا کام ہے. جہاں تک بائی الیکشن کے اوپر ذمہ ہے, تو یہ کیس جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے اس وقت روکا تھا کہ جی اس کے اوپر ہم پروسیڈ نہیں کر رہے ہیں ان کیسز کے اوپر کہ الیکشنز ہو جائے. اصولاً تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا جب کہ چوری آپ جو ہے جی چور کو ہم نہیں پکڑیں گے جب تک الیکشن نہ ہو جائے. یہ تو استدلال جو ہے وہ غلط ہے. بائی الیکشن میں پی ٹی آئی ون کرے گی, پی ٹی آئی انشاءاللہ بائی الیکشن سویپ کرے گی. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے والے ہیں, اس کی بھی تیاری کرے انشاءاللہ تعالی. فی الحال تو یہ جو میدان ہے اس میں گھوڑے کے اوپر صرف پی ٹی آئی ہی سوار ہے, باقی تو نظر ہی نہیں آ رہا. یہ جو بات ہو رہا ہے اجلاس میں نمبر جو بھی آئین کے اوپر ہے وہ عمل ہوگا. اسد کیسر صاحب اسپیکر صاحب ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, جیسے وہ فیصلہ کریں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ جو چیخیں نکلنے کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, واک آؤٹ ہو رہا ہے, تو اس پر آپ لوگوں نے بھی تو کوئی لائحہ عمل بنایا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ ہم تو ہمدردی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے تو سمجھ نہیں آتا واک آؤٹ کس بات پہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم پی ایم کہتے ہیں ہم چوروں ڈاکوؤں کو پکڑیں گے, اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے. اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ انتظامی کارروائی ہے اور ہم ایمان کو چلنے نہیں دیں گے. اپوزیشن کا اس قدر اسٹرانگ ہونا آپ کے انصافی عمل کو کس حد تک مشکلات؟ اپوزیشن بکھر جائے گی. جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں, اگر انہوں نے اپنے رویے میں بہتری نہ لائی, وہ پاکستان کے عوام سے ڈسکنیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں معلوم نہیں لوگوں کا اس وقت حالت ہے وہ چاہتے کیا ہے. لوگ پاکستان کے لوگ احتساب چاہتے ہیں, اور اپوزیشن جو ہے میری نظر میں اس وقت بالکل عوام سے ان کا کوئی کنیکٹ ہی نہیں ہے. اگر عوام سے ان کا کنیکٹ ہو تو وہ احتساب کے اوپر جو ہے وہ واک آؤٹس نہ کریں, وہ احتساب کے عمل کے پیچھے کھڑے ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ چونکہ جناب یہ بڑا آدمی ہے اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ سر احتساب کا جو عمل ہے یہ صرف سیاستدانوں تک ہی محدود رہے گا یا دیگر جو لوگ ہیں جو مجبور ادارے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم نے وسل بلوور ایکٹ لا رہے ہیں اگلے ہفتے. آپ کے نظر میں کوئی بھی جو ہے اور اس میں ملوث ہوا تو آپ ضرور بتائیے گا. 1 ارب روپے کی جائیداد کی نشاندہی کریں گے تو 20 کروڑ روپے آپ کو ملے گا. گڈ آفر. $300 نہیں ہے, $300 ارب ضرور بچ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. چیف منسٹر ہاؤس پنجاب, اس کا ماہانہ خرچ ہو رہا تھا تقریباً 58 لاکھ روپیہ, اب خرچ ہو گیا 8 لاکھ روپیہ. پرائم منسٹر ہاؤس, اس پہ سال کا خرچہ تھا تقریباً 60-70 کروڑ روپیہ, اس کے اوپر اب مہینے کا خرچ ہو رہا ہے میرا خیال ہے 8-10 لاکھ روپیہ. تو آپ کے اربہ روپیہ جو ہے. اسی طرح سے گورنر ہاؤسز,
इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी जो गाड़ियों का इस मामले में बहुत बड़ी बचत जो है वो जितनी हो सकती है वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। लेकिन जो मेयर्स आप जिनकी बात कर रहे हैं इंशाल्लाह वो इकोनॉमिक मेयर्स जो हैं, आज असद उमर साहब जो हैं वो गए हैं, आप देखिएगा कि अगले 3 से 6 महीने में पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरी क्योंकि वहाँ पे खवातीन का पार्क नहीं है, तो खवातीन का चूँकि पार्क नहीं है, 4 दीवारी है खैबर पख्तूनख्वा की, इसलिए उन्होंने वो अलाउ किया। IMF असद उमर साहब बताएं। शहर इक़्तिदार में बादल गरज रहे थे और वज़ीर इत्तलात ऑपोजिशन पर बरस रहे थे। कह रहे थे कि कोई जितना भी रोले जितना भी धोले सबका एहतसाब होगा।